السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں اپنے ناظرین کو اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے اور اعتکاف کون کون بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جو ہے نا دوسرا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کیا ہے، اور سب سے پہلے جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کے نامہ اعمال کے اندر 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور شہید وہ شہید کہ جس کا ایک اور پہلا خون کا قطرہ زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دیتے ہیں۔ اعتکاف بیٹھنے کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ہم لوگ یہ جو ہے نا سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ بھی ہمارے نبی نے بھی اعتکاف کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام کے اندر بھی یہ جو ہے نا اعتکاف کیا تھا۔ اور اعتکاف وہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں جو لوگ عاقل ہوں اور بالغ ہوں اور شعور رکھنے والے ہوں۔ اور اعتکاف بیٹھنے کے لیے جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ لوگ مجنون نہ ہوں، ٹھیک ہے نا جی، پاگل نہ ہوں یا پھر دیوانے نہ ہوں۔ اور یہ جو ہے نا اعتکاف بیٹھنے کے لیے سب سے پہلے انسان کا جو ہے نا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ دوسرا جو ہے نا یہ جو ہے نا اعتکاف بیٹھنے کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے ان آخری 10 ایام کے اندر اعتکاف کیا تو اس انسان کے نامہ اعمال کے اندر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہوگی دوسری بڑی فضیلت۔ اچھا، آج کل کے دور کے اندر لوگ جو ہے نا کتنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں کہ آیا کہ ان کا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو خدا کو پتہ ہے نا، پر تیرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے جس نے جو ہے نا رمضان کے آخری 10 دن کے اندر اعتکاف کیا تو اس کے نامہ اعمال کے اندر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا دوسرا بڑا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے اعتکاف بیٹھنے کا؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اگر جو ہے نا اعتکاف کرتا ہے تو وہ لوگ ہر وقت اللہ کی جو ہے نا عبادت کے اندر رہتے ہیں اور ذکر کے اندر رہتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کے اندر رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں۔